السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 11 لے کر آ چکے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 11واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دل کی ناگواری کے ساتھ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اہل ایمان کے مخلص نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے مصیبتوں کے منتظر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وہ مہاجرین اور انصار جو اسلام لانے میں پیش تھے اور جن لوگوں نے جان و مال سے ان کی پیروی کی اور خدا کی اطاعت و فرما برداری کی اچھی مثال قائم کی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خوشنودیوں کے تاج پہنائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں بسائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے تمہیں پاکی حاصل ہوگی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات بھی قبول کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی توبہ اور جس کے خیرات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تم عمل کرو اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر اسی ہستی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہاں تمہارے عمل کی صحیح قیمت متعین ہوگی۔ عبادت کی جگہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر قائم ہے، اور اسے ایسے لوگ آباد رکھیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اگر تمہیں اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کرنا ہے تو اللہ کے ہاتھ یہ سودا کرو، اور جب اللہ کا حکم ہو تو اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے سامنے حاضر کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنی جان و مال کا سودا کرنے والوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے اور اس کے گن گانے والے، اس کے خاطر دیس دیس گھومنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے احکام کا خیال رکھنے والے سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں انہی کے لیے ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ سچے ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی فکر میں لگ جائیں۔ ایمان والوں کو ہر آن اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نیکی کمانے کا کوئی موقع ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور ان پر یہ دھن سوار رہے کہ کس طرح وہ اللہ کے حضور بہتر سے بہترین عمل پیش کر سکے۔ دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، خواہ اس کے لیے گھر بار چھوڑنا ہو، اور جب لوٹ کر آؤ تو اس جذبے کے ساتھ آؤ کہ اپنی قوم کو سنبھالنا ہے۔ اللہ کے رسول کی ناقدری نہ کرو، ان سے محبت کرو۔ اہل ایمان کا مشقت میں پڑنا ان پر شاق گزرتا ہے، وہ ان کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ اگر تم ان کی ناقدری کرو گے تو خود اپنا نقصان کرو گے، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا، ان کے لیے تو اللہ ہی صرف کافی ہے۔ حاضرین، یہ تھی سورہ توبہ۔ اس کے بعد آنے والی سورہ یونس ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جدھر نظر اٹھاؤ گے اور جس چیز پر بھی غور کرو گے تو اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر آئے گی۔ اس کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں اور اسی میں مگن ہے اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان کی کرتوتوں کی سزا جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں
ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، وہ آخرت میں جنت سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آئے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارو، اور جب مصیبت ٹال دی جائے تو ایسے چلو جیسے کہ تم پر کبھی کوئی برا وقت آیا ہی نہیں تھا۔ دنیا کی چند روزہ لذت تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی ہوئی تھی، کھیت والوں کو بالکل یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ پیداوار پوری طریقے سے ان کے قبضے میں ہے۔ یکایک کسی لمحہ اللہ کا حکم آیا اور وہ پوری کھیتی اس طرح غارت ہو گئی جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس منزل کی طرف بلا رہا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے وہ نیک انجام سے ہمکنار ہوں گے۔ اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ برائیوں میں ڈوبے ہو رہیں گے آخرت میں ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے، اور وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اس میں سینوں کے امراض کی شفا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس پر تم سب کو خوشی منانی چاہیے۔ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے، اس کی قدر کرو، اسے سینے سے لگاؤ۔ اس سے محروم ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے دوست بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ تمہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشیاں اور خوشخبریاں تمہارا استقبال کریں گی۔ نوح سے لے کر موسیٰ تک نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ روشن آیتوں کے ساتھ قوم کو جگانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی قوم میں انہیں جھٹلاتی ہے۔ جھٹلانے والے قوموں کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھو، اہل ایمان کو شدید ظلم و ستم اور سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور ایسے حالات میں اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اسی سے مدد کی دعا کرو، نماز قائم کرو اور دین پر ثابت قدم رہو، اور ظالموں کے ڈر سے اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ نہ بدلو۔ یقین رکھو کہ اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اس دنیا میں بھی اچھی خبر ہے اور آخرت میں بھی اچھی خبریں ہیں۔ جو لوگ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، انسانوں کو اپنے مال و دولت سے گمراہ کرتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ سب سن لیں کہ ابھی بھی ان کے پاس توبہ کرنے اور سدھر جانے کا موقع ہے، لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہر ظالم کے لیے فرعون کے انجام میں عبرت کا سامان ہے، ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ تم لوگ تمہارے دین میں کتنا ہی شک کریں، تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، یکسو ہو کر خود کو دین پر قائم رکھو، شرک کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اب ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور صبر کے ساتھ جمے رہو۔ یاد رکھو، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد جو آنے والی سورہ ہے وہ سورہ ہود ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب میں ہر بات تفصیل سے بتائی گئی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے، اللہ کی بندگی کرو، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے، اللہ کی بندگی کرو اور وہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، اور اللہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا
اور آخرت میں جو انعام کا مستحق ہوگا اسے انعام دے گا۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ حاضرین، یہ تھا 11واں پارے کا خلاصہ جو آج ہم تمام لوگوں نے پڑھا سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔